بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اور رویژن کے حوالے سے ہم چیپٹر نمبر 4 آج ریوائز کریں گے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے سوشل انٹریکشن، معاشرتی تفاعل۔ معاشرتی تفاعل میں ہم اس کا تعارف دیکھیں گے، اس کے جسمانی اور علامتی تفاعل، اور معاشرتی عمل اور اس کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے، اور معاشرتی تفاعل اور معاشرتی عمل میں فرق دیکھیں گے، اور معاشرتی تفاعل کی حالتیں دیکھیں گے کہ معاشرتی تفاعل کن کن حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ افراد جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کو واٹس ایپ یا موبائل سے پیغام بھیجتے ہیں، وہ والی بال کھیلنے والی دو ٹیمیں ایک دوسرے کی طرف بال پھینکتی ہیں، ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کی فوج یا دشمن کی فوج پر گولہ باری کرتی ہے تو دشمن بھی جوابی طور پر حملہ کرتا ہے۔ اس کو عمرانیت کی زبان میں معاشرتی تفاعل کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک شخص، ایک گروہ یا ایک جماعت دوسری جماعت کو متاثر کرتی ہے تو یہ ایک معاشرتی تفاعل ہے۔ ایف ای میرل کے مطابق سماجی تفاعل ایک مسلسل اور دو طرفہ تعلق کا نام ہے جو دو یا دو سے زیادہ سماجی تربیت یافتہ یا سوشلائزڈ افراد کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس میں یک طرفہ نہیں ہے۔ معاشرتی تفاعل میں متاثر کرنا شرط ہے دونوں اطراف سے، دونوں اطراف، یعنی ایک گروپ میں ہے، ایک گروہ ہے اور اس کے بعد جو جس گروہ کو وہ متاثر کرتا ہے جواباً وہ گروہ بھی ان کو متاثر کرے تو وہ ایک معاشرتی تفاعل ہوگا۔ سروکن کے مطابق سماجی تفاعل سے مراد ایک ایسا عمل یا واقعہ ہے جس میں فریقین، یعنی دونوں طرف کے جو فریقین ہیں، ایک دوسرے کے لیے بیرونی افعال یا دماغی حالت کو متاثر کرتے ہیں۔ ساروکا کے مطابق ایک ایسا فعل یا واقعہ جو باہمی تعلق میں مصروف دو یا دو سے زیادہ افراد کو متاثر کرتا ہے سماجی تفاعل کہلاتا ہے۔ جی، اس کی مثالیں ہیں استاد کا شاگردوں کو پڑھانا، ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ مریض کا ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکشن، ڈاکٹر کا مریض کا معائنہ کرنا، دکاندار اور گاہک کے درمیان دو چیزوں کی خرید و فروخت پر ان کی گفتگو کا ہونا، یہ سب معاشرتی تفاعل کی اگزامپلس ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ایلیمنٹس آف سوشل انٹریکشن۔ سوشل انٹریکشن کے ایلیمنٹس یا عناصر یا پھر لوازمات کیا ہیں، کون کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ایک انٹریکشن میں ضروری ہونی چاہیے۔ نمبر 1، فریقین کا موجود ہونا۔ نمبر 2، ان میں کسی واقعہ یا عمل کا قائم ہونا، مطلب دو فریقین ہوں، دو لوگ ہوں یا دو گروہ ہوں یا دو جماعتیں ہوں، اور ان میں کسی واقعہ یا عمل، ان کے درمیان کوئی انٹریکشن کی کوئی وجہ ہو۔ واقعہ یا عمل سے فریقین کے اندرونی یا بیرونی کیفیت کا متاثر ہونا، اس واقعے کے بعد ان کے اندر خوشی، غمی یا کسی قسم کے بھی تاثرات کا پایا جانا معاشرتی تفاعل کی اگزامپل ہے۔ معاشرتی تفاعل جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علامتی تفاعل ہوتی ہے اور ایک جسمانی تفاعل ہوتے ہیں۔ علامتی تفاعل ایسے تفاعل ہیں جس میں انسان اشاروں، علامات اور بات چیت کے ذریعے تفاعل کو دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس قسم کے تفاعل کو علامتی تفاعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک فرد کسی دوسرے فرد کو السلام علیکم کہتا ہے تو دوسرا شخص بھی اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دونوں فریقین نے، ان کے درمیان ایک سماجی تفاعل ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا۔ جب ایک شخص نے دوسرے شخص کو خط لکھا اور اس نے اس کا جواب دیا تو دونوں کے درمیان سماجی تفاعل رونما ہوا۔ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہیں ہم، انٹرنیٹ پر بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ جو ہے اس پر رابطہ کرتے ہیں، موبائل فون پر گفتگو کرتے ہیں، جیسی تمام صورتیں جو ہیں یہ سب معاشرتی تفاعل کی، علامتی معاشرتی تفاعل کی اگزامپلس ہیں۔ نمبر 2، جسمانی تفاعل، فزیکل انٹریکشن۔ اب فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ جس میں جسمانی حرکات سے فریقین ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، وہ جسمانی تفاعل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرد کا دوسرے فرد کو مکہ مارنا، اور دوسرے شخص کو چوٹ لگانا، دو پہلوانوں کے درمیان باکسنگ یا کشتی جو ہوتی ہے اس کا مظاہرہ، دو ٹیموں کے درمیان کبڈی کا میچ ہونا، فٹ بال یا ہاکی یا پھر
کرکٹ کھیلتی ہوئی دو ملکوں کی الگ الگ ٹیمیں جو ہیں وہ ایک اس کی مثال ہو سکتی ہیں. دو ممالک کی اپنی اپنی جگہ لڑتی ہوئی فوجیں اس کی مثال ہو سکتی ہیں. اور اس صورت میں جو تفاعل ہوگا اسے ہم جسمانی تفاعل کہیں گے. معاشرتی تفاعل کی حالتیں مطلب جو سوشل انٹریکشن ہے اس کی فارمز کون کون سی ہیں. ایک فرد دوسرے فرد کو متاثر کر سکتا ہے. ایک فرد جو ہے ایک گروہ کو متاثر کر سکتا ہے. ایک گروہ دوسرے گروہ کو متاثر کر سکتا ہے. اب فرد کا فرد کو متاثر کرنا کیسا ہے؟ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ بات چیت کرنا، جیسے وہ دوست بہن بھائی ہوں یا دو کلاس فیلوز ہوں، ان میں بات چیت ہو تو یہ ایک فرد کا فرد سے انٹریکشن ہوا. اور ایک فرد کا گروہ کے ساتھ انٹریکشن استاد اور شاگردوں کا کلاس روم میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کا جو لیکچر کا جو انٹریکشن ہے، یا پھر کوئی ایک مقرر ہے اور اس کے سامنے مختلف سامعین موجود ہیں، ان کا ایک دوسرے کو متاثر کرنا جو ہے یہ ایک فرد کا ایک گروہ کو متاثر کرنے کے اگزامپل ہے. گروہ کے تفاعل سے مراد دو ٹیموں کے درمیان میچ ہو، دو گروہوں کے درمیان بحث اور مباحثہ ہو، دو گروہوں کی آپس میں لڑائی یا جھگڑا ہو، تو یہ ایک گروہ کا گروہ سے انٹریکشن ہوا. معاشرتی تفاعل کے مراحل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی تفاعل کے مراحل کتنے ہیں. معاشرتی تفاعل کن مراحل سے پروسیس میں کن مراحل سے گزرتا ہے. معاشرتی عوامل کردار کی بار بار دہرائی جانے والی شکل کا نام ہے جو کہ معاشرتی زندگی میں عام اور رائج ہوتی ہے. معاشرتی تفاعل کی مراحل کی اقسام کون کون سی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. معاشرتی تفاعل کی دو اقسام ہیں. ایک وہ جو باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو ایک دوسرے سے اختلاف کی بنا پر قائم ہوتا ہے. پہلی قسم کو تعاونی اور دوسری قسم کو تصادمی تفاعل کہا جاتا ہے. تعاونی میں تعاون، مصالحت، مماثلت اور ثقافت پذیری شامل ہے، اور تصادمی میں مسابقت اور تصادم شامل ہے. معاشرتی عمل. اب ہم معاشرتی عمل کے بارے میں پڑھیں گے کہ معاشرتی عمل کس چیز کا نام ہے. معاشرتی تفاعل کو ہم تفصیل سے جان چکے ہیں. معاشرتی عمل کا مطالعہ عمرانیات میں اتنا اہم ہے کہ جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے معاشرتی عمل کے مطالعے کا نام عمرانیات رکھا ہے. یعنی عمرانیات میں ایک ایسا علم ہے جو معاشرتی عمل کا مطالعہ کرتا ہے. یہاں اس نے معاشرتی عمل کے مطالعہ کو عمرانیات کی بنیاد قرار دیا ہے. ظاہر ہے معاشرتی عمل کو اس نے معاشرے کی روح قرار دیا ہے، اس لیے ہمارے معاشرتی عمل کے ابتدائی مراحل کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. اب معاشرتی عمل کس چیز کا نام ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ افراد جب کسی نظام میں شرکت کرتے ہیں تو معاشرتی عمل وجود میں آتا ہے. یعنی ایک یا چند افراد جب کسی ایسے فعل کو سر انجام دیتے ہیں جس کا تعلق معاشرے کے افراد سے ہو تو یہ فعل معاشرتی فعل یا معاشرتی عمل کہلائے گا. شیلڈن کے مطابق عمل معاشرتی عمل جو ہے یہ ایک ایسا مداخلتی پہلو ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے باہمی تعلقات کے اصول کی بنیاد پر اس نظام کے باہر والی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. میکس ویبر کے نزدیک ہر وہ عمل معاشرتی عمل ہے جس میں عمل سر انجام دیا جائے اس عمل کو کوئی خاص معنی عطا کرتا ہے. فاعل جو ہے اس عمل کو کوئی خاص معنی عطا کرتا ہے. جیسے میکس ویبر کے بقول ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کا یہ فعل معاشرتی عمل ہے کیونکہ اس عمل کے ذریعے وہ دوسرے افراد کو متاثر کرتا ہے. اس کے برعکس سونا یا نیند کرنا جو ہے یہ معاشرتی عمل نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ خود تو متاثر ہوتا ہے، دوسرے اس کے اس فعل سے متاثر نہیں ہوتے. معاشرے میں بہت سے کام معاشرتی عمل کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے کام جو ہیں وہ سوشل ایکشنز کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک فرد کو کام میں دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی صورت میں جو فعل سر انجام پائے گا سماجی عمل کہلائے گا.
اس کی اب ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ سماجی عمل کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ آپس میں باہمی رابطہ قائم کرتے وقت السلام علیکم کہنا معاشرتی عمل ہے، جبکہ دوسری جانب سے وعلیکم السلام کے جواب کی توقع ہے۔ چند افراد مل کر ایک بھاری چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر دوسری لے جاتے ہیں۔ استاد کا اپنے طلبہ کو لیکچر دینا معاشرتی عمل ہے۔ قومی انتخابات میں ووٹ ڈالنا معاشرتی عمل ہے۔ مقرر کا تقریر کرنا بھی معاشرتی عمل ہے۔ ڈاکٹر کے لیے مریض کا علاج کرنا یا آپریشن کرنا معاشرتی عمل ہے۔ سب لوگوں کا عمل جیسے سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھنا معاشرتی عمل ہے۔ رکی ہوئی بس کو دھکا لگانا، مسافر دھکا لگا کر سٹارٹ کریں، یہ بھی ایک معاشرتی عمل ہے۔ اب میں آپ کو معاشرتی عمل اور معاشرتی تفاعل دونوں میں ڈفرنس بتاتی ہوں کہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ چونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں، چونکہ ہم چیزوں کو ریکال کر رہے ہیں، تو ہمیں جو چیزوں کے درمیان بہت مائنر ڈفرینسز ہیں اس کو بہت کینلی دیکھنا ہے۔ اب معاشرتی تفاعل اور معاشرتی عمل۔ معاشرتی تفاعل کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہونے چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ معاشرتی تفاعل کے لیے اور جو ہے وہ افراد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ معاشرتی عمل ایک فرد بھی انجام دے سکتا ہے۔ متاثر دونوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ معاشرتی تفاعل میں 2 افراد ہیں، 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، لیکن کوئی لیونگ بینگز موجود ہیں۔ جبکہ ایک معاشرتی عمل میں ایک شخص جو ہے، اکیلا ایک شخص بھی ایک معاشرے کو متاثر کر سکتا ہے، تو یہ ایک معاشرتی عمل ہوگا۔ معاشرتی تفاعل افراد کے باہمی عمل کا نام ہے۔ تفاعل افراد کے مابین عمل اور اس کے رد عمل سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ معاشرتی عمل یک طرفہ ہوتا ہے۔ معاشرتی تفاعل 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے بات کرتا ہے تو ریئیکشن میں دوسرا شخص بھی پہلے شخص سے دوبارہ بات کرتا ہے، جبکہ معاشرتی عمل جو ہے اس میں ایکشن ہوتا ہے، معاشرے کو متاثر کیا جاتا ہے، کسی نظام کو متاثر کیا جاتا ہے، کسی سسٹم کو متاثر، لیکن آگے سے جو ہے وہ چونکہ لیونگ بینگز نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے آگے، تو وہ پھر آگے سے ریسپانس یا ریئیکشن نہیں ہوتا، یک طرفہ امپریشن ہوتا ہے۔ معاشرتی تفاعل سے سماجی حالت پیدا ہوتی ہے، جبکہ معاشرتی عمل کی کسی سماجی حالت کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے۔ کوئی حالت سامنے آتی ہے تو اس میں عمل واقع ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کے ملنے سے یا کچھ لوگوں کے معاشرتی تفاعل سے کچھ مسائل سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ ایک سماجی تفاعل ہوگا۔ جبکہ معاشرتی عمل اس وقت عمل میں آئے گا جب کسی مسائل کو دیکھا جائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ آگے آئیں گے۔ معاشرتی تفاعل سے معاشرتی گروہ وجود میں آتے ہیں، جبکہ معاشرتی عمل سے معاشرتی زندگی کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، مطلب کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے، اٹین کرنے کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ معاشرتی تفاعل معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے، جبکہ معاشرتی عمل معاشرتی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ یعنی معاشرتی تفاعل آل دا ٹائم روپ نواں ہو رہے ہیں۔ ہم اٹھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہم اپنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہم بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں، یعنی ہماری لائف میں معاشرتی عمل، معاشرتی تفاعل جو ہے یہ ڈیلی روٹین ہے، جبکہ معاشرتی عمل معاشرتی زندگی کا ایک واقعہ ہے، کہ کوئی بھی زندگی کا کوئی ایک واقعہ جس میں معاشرتی عمل کی ضرورت پڑتی ہے کسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو معاشرتی عمل جو ہے وہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ معاشرتی تفاعل بعض اوقات منطقی نہیں ہوتا، مطلب سم ٹائم منطقی لاجیکل بیسس پہ نہیں ہوتا۔ معاشرتی تفاعل بعض اوقات منطقی نہیں ہوتا، جبکہ معاشرتی عمل جو ہے یہ ہمیشہ منطقی ہوتا ہے۔ جیسے 2 گروہ ہیں، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، گپ شپ کی ہے، کوئی مقصد نہیں ان کا، یہ تو ایک معاشرتی تفاعل ہوا۔ جبکہ معاشرتی عمل جو ہے وہ اس کو کہیں گے جب کسی مقصد کے تحت لوگ اکٹھے ہوں گے۔ معاشرتی تفاعل کا بامعنی ہونا ضروری نہیں، جبکہ معاشرتی عمل کا ہمیشہ ہی بامعنی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معاشرتی تفاعل مؤثر اس وقت ہوگا جب طرفین، دونوں طرف کے جو فریق ہوں گے ان کے مابین تفاعل میں شدت موجود ہو،
مدت تفاعل زیادہ ہو، تفاعل بار بار ہوتا ہو اور تفاعل کے موضوع پر اتفاق ہو. جبکہ معاشرتی عمل مؤثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ذرائع اور مقاصد میں جذبات شامل ہوں، جیسے محبت اور دشمنی سے متاثر ہو کر لوگ فعل سر انجام دیتے ہیں. معاشرتی تفاعل معاشرتی زندگی کا دروازہ ہے، یعنی معاشرتی زندگی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی یہیں ہوتی ہے. معاشرتی تفاعل کے بغیر انسان کی زندگی کا وجود نہیں ہے، جبکہ معاشرتی عمل ایک کارکردگی ہے، ایک پرفارمنس کا نام معاشرتی عمل ہے جو کسی سماجی حالت کی موجودگی میں انجام پاتی ہے. جی تو کلاس آج کا یہ چیپٹر ہمارا ختم ہوتا ہے. ہم نے اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا ہے. اس کے تمام مختصر سوالات اور جوابات کو آپ یاد کیجئے اور اس کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اوکے، اللہ حافظ.